اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انه قال اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آبال الابل لکانت لذلك اہلا۔ ناظرین محترم، امیر المؤمنین علیہ السلام کے نورانی کلمات قصار میں سے کلمہ نمبر 82 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام 5 چیزوں کی نصیحت فرماتے ہیں، اور ان 5 چیزوں کے لیے ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 چیزوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، لو ضربتم الیہا آبال الابل لکانت لذالک اہلا۔ ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اونٹوں کو ہانکنے کے لیے ایڑیاں بھی رگڑنا پڑے، یعنی اونٹوں کو ایڑیاں لگا کر ہانکنا پڑے اور تیز بھاگ کر ان کو حاصل کرنا چاہیں تو یہ اسی کے اہل ہوں گی۔ اتنی زیادہ اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ہر حال میں حاصل کرو، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ سبقت لے جاؤ، اتنی تیزی کرو کہ تمہیں اونٹوں کو ہانکنے کے لیے ان کو ایڑیاں لگانا پڑے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ یقیناً سونے کی سیاہی سے لکھے جانے والے کلمات ہیں، نورانی کلمات امیر المومنین کے فرماتے ہیں کہ اس اصول زندگی کو اپناؤ کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے کبھی کسی صورت میں امید مت لگانا۔ اب میں کہوں گا کہ امیر المومنین نے یہ جملہ فرمایا، اب اس کے پیچھے اس کی وجہ اور اس کے علت کیا ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کسی سے امید لگائی جائے، کسی سے آس لگائی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم کسی سے امید لگائیں۔ تمام لوگ، تمام مخلوقات نیاز مند ہیں، خود محتاج ہیں، تو اللہ کی ذات ہی بے نیاز اور غنی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امید لگانا یہ خلاف عقل ہے، یا تو آپ کو نا امید کر دے گا یا مایوس کر دے گا، یا پھر اللہ ہی واحد ذات ہے کہ جو آپ سے جب آپ کو عطا کرتی ہے، آپ کی امید پوری کرتی ہے، آپ کی پریشانی دور کرتی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز، کوئی مطلب اور کوئی مفاد نہیں دیکھتی۔ اگر کسی مخلوق سے آپ امید لگاؤ گے تو آپ کی امید پوری کر بھی دے تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ہوگا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا، پہلے پوائنٹ جو تھا امیر مومنین کا ان 5 چیزوں میں سے، لا یرجون احد منکم الا ربہ، اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے کبھی بھی امید مت لگانا۔ اگر امید لگاؤ گے تو وہ تمہیں یا تو مایوس کر دے گا یا تم نقصان میں رہو گے۔ ولا یخافن، دوسری پوائنٹ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ولا یخافن الا ذنبا، اللہ کے حق میں کیے ہوئے گناہ کے سوا کسی اور چیز سے کبھی بھی خوف نہ کھانا۔ مخلوق میں سے کسی سے خوف نہ کھانا، دنیا کی کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ اگر دنیا میں کسی بھی چیز سے خوف کھانے کے لائق ہے تو تمہاری زندگی میں اس گناہ پر خوف کھاؤ جو اللہ کے حق میں تم انجام دیتے ہو، یعنی گناہ کے لیے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حق میں کبھی بھی معصیت کرنے سے ڈرو، اور اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے مت ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ تمہیں اپنی طرف بلاتی ہے کہ اے میرے بندے میری طرف آؤ، یعنی اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ آپ سے شفیق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے حق میں گناہ مت کرو۔ اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اللہ کی ذات کے حق میں گناہ نہ کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔ یقیناً انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے حق میں گناہ کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے حضور کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ کی معصیت سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو وہ انسان دنیا کی کسی بھی طاقت سے کسی بھی صورت میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلم امہ اسلامی ممالک میں سے واحد ملک ایران ہے کہ جو کسی بھی دنیا کی طاقت سے، امریکہ سے، اسرائیل سے، عالم کفر میں سے کسی سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کی حکومت
ایسے ہاتھوں میں ہے، ایران کی حکومت اور اقتدار ایسے ہاتھوں میں ہے کہ جس کے حکمران اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ امام خمینی کی ذات آپ کے سامنے ہے، آیت اللہ خامنائی کی ذات، مراجع کرام کی ذات آپ کے سامنے ہے، مرجعیت، انقلاب اسلامی ایران۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ایران کسی اور کے سامنے گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتا، اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں عرب حکمرانوں کو کہ جن کا سارا دار و مدار، جن کی امید سب کچھ امریکہ اور دیگر اسرائیل اور دیار کفر، ان کے اوپر امید لگائے ہوئے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ ایران واحد خدا سے ڈرنے والا ملک، یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ تو جب اللہ سے انسان ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کی عصیان اور معصیت سے بچتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ وہ اتنا بہادر بن جاتا ہے، اس کا دل اتنا زیادہ طاقتور بن جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ تیسری چیز جو امیر المومنین نے فرمایا کہ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَن يَقُولَ لَا أَعْلَمْ۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو چیز آپ نہیں جانتے اس کو یہ کہنے سے مت شرماؤ کہ میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ انسان محتاج کل ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے، جو علم کل ہے، جس کی ذات خود صفت علم ہے، جو خود عالم بھی ہے، اور صفت علم سے جو صفت علم کا کل یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ صفت جو ہے وہ سجتی ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہے وہ سب علم کو کسب کرتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو علم حاصل نہیں کرتی، بلکہ خود ذات ہی علم ہے، ذات ہی خود صفت علم ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اگر کوئی چیز نہیں سیکھتا تو اس کو یہ کہتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ اس کو جاننا چاہیے۔ اس کے بعد جو فرماتے ہیں کہ اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه ولا يستحين احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه وعليكم بالصبر۔ اور اگر کوئی چیز نہیں جانتے تو اس کو جاننے میں، اس کو تعلیم، اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے شرماؤ مت۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بغیر علم کے بولنا، بغیر علم کے سوال کا جواب دینا، بغیر علم کے اپنی رائے سے، اپنی رائے کو علم سمجھتے ہوئے کسی اور کو اس اپنے جو ہے خیالی علم کو کسی اور کی طرف ڈیلے کرنا، منتقل کرنا، وہ فخر سمجھتے ہیں، اور یہ کہنا آر سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ایک صفت رذیلہ ہے، ایک بری صفت ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے خیالی علم کا اظہار کرنا، کسی اور کو گمراہ کرنا۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیت ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نہیں جانتے تو اس چیز کا اظہار کیوں کرتے ہو، بلکہ اس چیز کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، پھر آپ کسی اور کو بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ۔ پانچویں چیز اور آخری چیز جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صبر، اپنی زندگی میں یہ اصول زندگی اپناؤ، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کے نورانی کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر دو گے تو آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ امیر المومنین کی جو نہج البلاغہ ہے اس میں تمام اصول زندگی ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور امیر المومنین فرماتے ہیں، اس وقت بھی فرماتے تھے، آج بھی امیر المومنین کی جو نہج البلاغہ ہے وہ اپنی زبان بے زبانی سے ہمیں فرماتی ہے کہ پوچھو، ہم سے پوچھو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی۔ لیکن انسان جو ہے وہ دوسرے چیزوں میں اتنا محو ہو گیا ہے، دوسرے چیزوں میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ سب کچھ علم کا خزانہ، حکمت کا خزانہ، تمام انسان کے مشکلات کا حل نہج البلاغہ میں موجود ہے، لیکن آج ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے کہ ہم امیر المومنین کے اس خزانے علم سے، اس علم کے سمندر سے ایک قطرہ تک ہم اٹھا لیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا، علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔ صبر کو اپنی زندگی میں اپناؤ، اپنی زندگی کا جز قرار دو کہ یہ صبر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ آپ فرماتے کالرأس من الجسد، جیسے آپ کا سر آپ کے دھڑ کا حصہ ہے، اسی طرح سے صبر جو ہے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔
فرمانا چاہتے ہیں کہ جب اگر سر نہیں ہوگا تو درد سر کے بغیر جو ہے وہ آپ کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا. اسی طرح صبر کے بغیر آپ زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی ہی نہیں ہو سکتی. ہر حال میں صبر کرو, ہر نعمت پہ صبر کرو, اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, اپنی زندگی کا جز بناؤ کہ ولا خیر فی جسد لا رأس معہ, اور جس دھڑ کے ساتھ, جس جسم کے ساتھ, جس جسد کے ساتھ اس کا سر نہ ہو تو وہ جسد سالم نہیں رہتا. اسی طرح جس کی زندگی میں صبر جیسے صفت موجود نہ ہو, ولا فی ایمان لا صبر معہ, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یعنی ایمان کا حصہ ہے صبر. یہ نورانی کلمات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, اگر ہم امیر المومنین کی اس نورانی کلمات کو, اس علم کے سمندر کو, اس سمندر علم سے اپنی پیاس بجھائیں تو آج ہماری زندگی میں کوئی مشکل درپیش نہیں آ سکتی. ہر مشکل کا حل, ہر مسئلے کا حل, تمام مسائل کا جو حل ہے امیر المومنین کے اس ذخیرہ علم میں, اس خزینہ علم میں موجود ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم امیر المومنین کی اس کلام نہج البلاغہ کے کلمات قصار, خطبات, مکتوبات, ان کو پڑھ کر, سمجھ کر, ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.